ہدایت کی پہلی میزان قرآن ہے. ہدایت کی پہلی ترازو قرآن ہے. عالم اسلام کے ایک انتہائی بڑے مفکر محی الدین ابن العربی نے اپنی تفسیر کے مقدمے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول نقل کیا ہے. محی الدین ابن عربی کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے. انہوں نے میرے چھٹے امام کا ایک قول نقل کیا, ان اللہ تجلی لعبادہ فی القرآن. قرآن کی اہمیت کو سمجھو. اللہ نے اپنے بندوں کو قرآن میں اپنا جلوہ دکھلایا ہے. اللہ نے, بھائی اللہ دیکھی جانے والی شے نہیں ہے, لیکن اگر دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن میں دیکھو. قرآن میں دیکھو کہ اللہ کیا ہے. ان اللہ تبارک و تعالی تجلی للعباد فی القرآن. اللہ نے بندوں کو قرآن مجید میں اپنا جلوہ دکھایا ہے. قرآن کا ایک ایک لفظ جلوہ گاہ الہی ہے. بھائی سننا ذرا تعارف ہو جائے. ایک اور روایت تمہیں ہدیہ کرتا جاؤں. معصوم نے کہا, اب دیکھو قرآن ہدایت کی پہلی میزان ہے. معصوم نے فرمایا, یہ جملہ تمہیں خصوصیت کے ساتھ ہدیہ کر رہا ہوں. معصوم نے ارشاد فرمایا, من جعل القرآن امامہ قادہ الی الجنہ. من جعل القرآن امامہ قادہ الی الجنہ. جو شخص بھی قرآن کو اپنے آگے رکھے گا تو قرآن اسے جنت تک لے جائے گا. ومن جعل القرآن خلفہ ساقہ الی النار. اور جو شخص قرآن کو اپنے پیچھے رکھے گا تو قرآن ایسے شخص کو جہنم میں ڈھکیل دے گا, جہنم میں دھکا دے دے گا. آگے رکھو گے تو قرآن جنت پہ لے جائے گا, پیچھے رکھو گے قرآن دھکا دے دے گا جہنم کی طرف. بھائی اب مجھے بتاؤ کہ یہ آگے رکھنا کیا ہے قرآن کو, اور پیچھے رکھنا کیا ہے قرآن کو. اگر آگے رکھو گے لے جائے گا جنت میں, اگر پیچھے رکھو گے قرآن ڈھکیل دے گا جہنم میں. بھائی یہی ہے نا. تو یہ پیچھے رکھنا کیا ہے, آگے رکھنا تو سب جانتے ہیں کہ اسے سامنے رکھو, اسے اپنا ہادی بناؤ, اسے رہنما بناؤ, اس کے احکام پہ عمل کرو, اس کے عوامر پہ عمل کرو, اس کے نواہی سے بچ جاؤ. یہ ہے آگے رکھنا. اور پیچھے رکھنا کیا ہے بتلاؤ. اگر میرے نوجوان دوست سمجھ سکیں تو یہ جملہ انہیں ہدیہ کر رہا ہوں میں کہ بھائی قرآن کو پیچھے رکھنا کیا ہے. قرآن کو پیچھے رکھنا یہ ہے کہ پہلے ہم پھر قرآن. میں نے تو ایک جملہ کہہ کے گفتگو کو تمام کیا, لیکن نوجوان پوری طرح سمجھ لیں. قرآن کو پیچھے رکھنے کا مطلب جانتے ہو, پہلے ہم پھر قرآن, پہلے ہمارے گھر والے پھر قرآن, پہلے ہماری مصلحتیں پھر قرآن, پہلے ہمارا اقتدار پھر قرآن. تو اب ہر صاحب اقتدار سن لے کہ اگر قرآن کو پیچھے رکھا تو قرآن جنت کی ضمانت نہیں دے گا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ بھائی بہت بہت توجہ رکھنا. تو قرآن کا مطالبہ یہ کہ اسے آگے رکھ کے چلو.